کی جنگ جو تھی ایک قومی جنگ تھی، میں کہوں گا نیشنز وار تھی، جس میں صرف فوج نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف ادارے، پاکستان کے مختلف آرٹسٹ، مختلف نغمے منانے والے، گانے گانے والے، ان سب نے جو ہے وہ بہت بڑے بھرپور طریقے سے پاکستانی افواج کا ساتھ دیا. اور آپ اگر ایک سیکنڈ لائن ڈیفنس کی اگر ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہیں تو اس سیکنڈ لائن ڈیفنس کی صحیح ڈیفینیشن آپ کو 1965 کی جنگ کے اندر نظر آئے گی. اور یہ صرف چیزیں جو ہیں یہ پاکستانی فوج سے ریلیٹڈ نہیں ہے. پاکستان بحریہ نے یا پاکستان ایئر فورس نے جو کارنامے سر انجام دیے، اور آپ کو پتہ ہے ان کارناموں کے اندر اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ایم ایم عالم بہت بڑے پائلٹ، بہت ماہر پائلٹ تھے، اور انہوں نے 1 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر 5 انڈیا کے جنگی جہاز گرا دیے تھے. تو ان کا نام آج بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے. پھر بہت سارے اور ہیرو تھے، سیسل چودھری صاحب تھے جو لاہور سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سرفراز رفیقی جن کے نام پہ سرفراز رفیقی روڈ بھی موجود ہے. انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان ایئر فورس نے ہلواڑہ پہ اور آدم پور پہ جو بمباری کی اور وہاں جو ان کے طیارے کھڑے تھے ان کو ٹارگٹ کیا، تو پاکستان ایئر فورس نے پہلے 4 دنوں کے اندر پوری فضائی برتری حاصل کر لی تھی. بالکل صحیح. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری جنگ کے دوران بھارت کا کوئی جہاز جو ہے وہ بارڈر لائن کراس کر کے پاکستان میں نہیں آ سکا. بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر ڈیفنس ہمارا بڑا مضبوط رہا. ایئر ڈیفنس کی یونٹیں جو ڈپلائڈ تھی انہوں نے بہت کارنامے سر انجام دیے، اور انہوں نے بھارت کی ایئر فورس کو چیک کیا. اس طرح نیوی جو ہے وہ الرٹ تھی سی میں، اور وہاں پہ آپ کو یاد ہے ہماری سب مریض بھی اور باقی پیٹرولنگ کر رہی تھی. تو یہ تمام جو ایلیمنٹس آف پار، جس کو ایلیمنٹس آف نیشنل پار کہتے ہیں، جس میں فوج کے ساتھ سویلین اور بہت سارے ادارے شامل ہوتے ہیں، سب نے ایک بڑا اہم رول جو ہے اس جنگ میں ادا کیا، جس کی وجہ سے آج تک جو ہے 65 وار جو ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کو دنیا میں بھی پڑھایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی پڑھایا جاتا ہے. اب جنگ کے اندر لاسز اور گینز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. کچھ علاقے پاکستان نے قبضے میں کیے، کچھ انڈیا نے قبضے میں کیے. اور پاکستان نے جس طرح آپ کو یاد ہے جب کھیمکرن سیکٹر پہ حملہ کیا تھا تو بڑی ایک مشہور تصویر ہے کھیمکرن ریلوے اسٹیشن کی، جہاں پہ جنرل ایوب اور جنرل موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھیمکرن سے آگے پھر پاکستان کی افواج ایڈوانس کرتے ہوئے گئیں، اصل اتر تک گئے. تو وہاں پہ اصل اتر میں ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی ٹینکوں کی. اسی طرح آپ کو پتہ ہے پھر بھارت نے سیالکوٹ سیکٹر پہ حملہ کیا تو چونڈا کے اندر بریگیڈیئر عبدالعلی ملک تھے، اور ایک بریگیڈیئر ایک کے چودھری تھے جو آرٹلری کمانڈر تھے. عبدالعلی ملک جو ہیں وہ 24 بریگیڈ کمانڈر تھے. ان کی اگر آپ رویداد پڑھیں، ان کی اگر آپ داستان پڑھیں، ان کی اگر آپ اسٹرگل پڑھیں. ایک لیفٹیننٹ کرنل نثار تھے جو ایک کیولری ریجمنٹ کے CO تھے. ان تینوں نے مل کے چونڈا کے اوپر دشمن کے فلورا، چونڈا، اس ایکسس کے اوپر دشمن کے تمام جو عزائم تھے ان کو ناکام بنا دیا. اور پھر دیکھیے چونڈا کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بیٹل جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی، جس میں انڈیا کے 124 ٹینک جو ہے وہ پاکستان نے تباہ کی، اور پاکستان کے 34 ٹینک تباہ ہوئے. بعض مختلف اکاؤنٹس ہیں، لیکن پاکستان نے چونڈا کے اوپر انڈیا کو بہت، اور انڈیا کا ایک آرمرڈ ڈویژن تھا وہاں پہ، فرسٹ آرمرڈ ڈویژن جو سیالکوٹ کے خلاف، سیالکوٹ کے سامنے لڑ رہا تھا، اور پاکستان نے اس کو بہت بری طرح سے شکست دی. تو اس طرح لاہور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے ان کا اٹیک روکا اور اس کے بعد ان کو پیچھے دھکیلا. تو یہ ایک بہت بڑی، بہت کامیاب پرفارمنس تھی پاکستان فوج کی. پاکستان ایئر فورس نے پاکستان افواج کی بھرپور مدد کی، گراؤنڈ آپریشن میں بھی ایئر سپورٹ پرووائڈ کی. پھر ڈیپ اینیمی ٹیریٹری انڈیا کے اندر جا کے ان کی ٹرینز کو ہٹ کیا، ان کے سپلائی کانوائز کو ہٹ کیا، جس کے بعد شاستری پہ اس بات پہ مجبور ہو گیا. اور کہتے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ شاستری نے اپنے آرمی چیف کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ ہمارے پاس کتنا منیشن رہ گیا یا کتنا اسٹور. تو اس نے کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اس نے ایک غلط جواب دیا شاستری کو. اس نے کہا ہمارے پاس تقریباً بس 1 ہفتے کا منیشن رہ گیا، لیکن جب ریکارڈ چیک کیا تو ان کے پاس زیادہ منیشن اور باقی سپلائیز تھیں. پاکستان بہت نیرو اینڈ پہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت آرمی چیف بھی ڈرا ہوا تھا پاکستان سے، اس لیے اس نے سوچا کہ جلد از جلد جنگ رکے. تو پھر ماسکو میں آپ کو پتہ ہے کہ رشیا میں تاشکند کے مقام پہ ایک سیز فائر معاہدہ ہوا،
اور اس کے بعد شاستری انتقال کر گیا. وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی دل کا دورہ پڑنے سے. اور اس کے بعد آج بھی میں اور آپ پاکستان آرمی کی، پاکستان ایئر فورس کی، پاکستان نیوی کی، اپنے سویلینز کی، اپنے اداروں کی ان تمام قربانیوں کو یاد کرتے ہیں.